ملکہ وکٹوریہ 24 مئی 1819 کو پیدا ہوئی اور 22 جنوری 1901 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ملکہ وکٹوریہ کی شخصیت بہت ہی پرکشش تھی۔ ان کے چہرے سے ہر وقت معصومیت ٹپکتی رہتی تھی۔ وہ ایک سیلیبریٹی تھی۔ لوگ انہیں روزانہ ہی ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو شادی کے خطوط گلدستوں کے ساتھ محل کی دیوار کے آس پاس پڑے دکھائی دیتے تھے۔ ایک 14 سالہ لڑکا بھی ملکہ سے شادی کا خواہشمند تھا۔ سیکیورٹی کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے 1838 سے 1841 تک متعدد بار شاہی پیلس میں گھسنے میں کامیاب ہوا۔ بعد میں وہ لڑکا بچوں کی کہانیوں کا اہم موضوع بن گیا اور اس پر کئی ڈرامے اور ایک فلم بھی بنی، جبکہ برطانوی سائنسدان ڈاکٹر بنسن نے اس پر تحقیق میں تقریباً 5 سال گزار دیے۔ وہ لڑکا برطانیہ میں بوائے جونز کے نام سے مشہور یا بدنام ہوا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق ایڈورڈ جونز کسی طریقے سے محل کے اندر داخل ہو جاتا، مزے سے راہداریوں، کمروں اور بیڈ رومز کا جائزہ لیتا اور اپنی پسند کی چیزیں اٹھا لیتا۔ اس لڑکے نے پولیس کو بتایا کہ اس نے ملکہ سے ملنے کی امنگ دل میں لیے 1 سال محل کی چمنی میں گزار دیا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ ایڈورڈ جونز سارا دن محل کی چمنی کے اندر بیٹھا رہتا اور جیسے ہی شام ہوتی اس چمنی سے نیچے اتر آتا۔ بادشاہ، ملکہ اور شہزادے اپنے اپنے کمروں میں آرام کی نیند کا لطف اٹھا رہے ہوتے۔ پولیس دروازوں پر الرٹ کھڑی ہوتی، جبکہ وہ لڑکا تو براستہ چمنی ہر وقت محل کے اندر موجود ہی رہتا تھا۔ صرف پکڑے جانے والے دن ہی نہیں بلکہ اس سے 1 سال پہلے وہ لڑکا محل کے اندر داخل ہوا تھا۔ کئی بار کسی کی نظر پڑی مگر وہ اس ننھے لڑکے کو ڈھونڈنے میں ہر بار ناکام رہے۔ 1-2 دفعہ لوگوں نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی لڑکا محل کی چمنی کے اندر چھپا بیٹھا ہے۔ رات کو وہ محل کے اندر آ جاتا، کبھی کبھار تو ٹیبل کے نیچے بھی بیٹھ جاتا۔ 1-2 دفعہ تو وہ ٹیبل کے نیچے بیٹھا تھا اور ملکہ اوپر اپنے اہل خانہ کے ساتھ ڈنر نوش فرما رہی تھی۔ ان تمام موقعوں میں کئی دفعہ تو اسے ملکہ اور اہم کابینہ کی بات چیت سننے کا بھی موقع ملا۔ میز کے اوپر کابینہ اور نیچے وہ چھپا ہوتا۔ میز کے اوپر قومی سلامتی کے منصوبے بن رہے ہوتے، جبکہ نیچے جونز قومی سلامتی کے تمام منصوبے پامال کرتے ہوئے سب باتیں سن لیتا تھا۔ کئی مرتبہ تو اسے کابینہ میں اپنے بارے میں بھی بات چیت سننے کا موقع مل جاتا تھا۔ وہ لڑکا جب خود کو بہت زیادہ گندا محسوس کرتا تو کچن میں گھس جاتا، رات کی تاریکی میں نلکے سے اپنا چہرہ آہستہ آہستہ دھوتا، کچھ گند اتر جاتا۔ کبھی کبھار تو وہ اپنی قمیض بھی دھو لیا کرتا تھا، مگر سال بھر میں پینٹ دھونے کی ضرورت محسوس نہ کی، اس لیے دیکھتے ہی کراہت آ جاتی تھی۔ وہ لڑکا کہتا تھا کہ اسے ملکہ وکٹوریہ سے محبت ہے اور ان کے بغیر زندہ رہنا ممکن ہے۔ شاہی محل کی سیکیورٹی سست اور بے ڈنگی تھی۔ شاہی باڈی گارڈز میں اے ڈویژن کے جوان شامل تھے اور وہ اکثر اپنی ڈیوٹی سے غائب رہتے تھے، جس کی وجہ سے جونز کو محل میں گھسنے کا موقع مل جاتا تھا۔ ملکہ کی حفاظت اور محل کو چلانے کی ذمہ داری نااہل لوگوں کے سپرد تھی۔ اس کام کے لیے کئی ڈویژن اور دفاتر بنائے گئے تھے۔ صرف کھڑکیوں کو صاف کرنے کے لیے 2 محکمے بنائے گئے تھے جن کا کام محل کی کھڑکیوں کو اندر اور باہر سے صحیح طرح صاف کرنا تھا۔ ایک مرتبہ ملکہ وکٹوریہ نے کچھ جلانے کے لیے آگ مانگی تو پورے محل کا عملہ ادھر ادھر بھاگتا رہا اور سارے عملے کو یہ سمجھ نہ آئی کہ ملکہ وکٹوریہ کو یہ چیز کیسے مہیا کی جائے۔ محل کی دیواریں بھی اتنی اونچی نہ تھیں، کوئی بھی شخص درختوں کے سہارے محل کے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ محل کے اندرونی باغ کی دیوار تو نشیوں کے لیے مخصوص تھی اور کچھ فوجی سپاہیوں نے اس دیوار کو اپنا بیڈ روم بنا رکھا تھا۔ جونز کو 19 دسمبر کو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کی جھلک تک نہ تھی۔ کمرہ عدالت صحافیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں نے تو اسے بطور ملزم شناخت کر لیا۔ مجسٹریٹ نے لڑکے سے پوچھا، تم جاسوس ہو یا چور؟ لڑکے نے کہا کہ نہ میں جاسوس ہوں نہ چور، میں کچھ بھی نہیں۔ مجسٹریٹ نے دوبارہ اپنے الفاظ دہرائے اور کہا کہ اگر تم جھوٹ بولو گے تو میں تمہیں جیل بھجوا دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ جونز نے اطمینان سے کہا، کیا میرے دل کو بھی آپ قید کر لیں گے؟ کیا میرے دل کو بھی قید کی سزا ملے گی؟ جونز بہت مطمئن اور پرسکون تھا۔ مقدمہ کئی ہفتے تک عدالت میں چلتا رہا۔ ہر بار کمرہ عدالت کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوتا۔ ننھے عاشق کی کہانی سننے لوگ دور دور سے امڑ آتے۔ کبھی کبھی تو ہجوم کو قابو کرنے کے لیے پولیس کی مدد بھی لینا پڑتی تھی۔ کچھ لوگوں کے نزدیک وہ ایک شاطر بچہ تھا اور ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے، نہ کہ اسے جیل میں بھیجے۔ 1 سال تک چمنی کے اندر رہنا کسی بیوقوف اور عام بچے کے بس کی بات نہ تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد
جج نے اس بچے کو رہا کر دیا۔ 3 نومبر 1840 کو ایک مرتبہ پھر درباری کو ملکہ کے صوفے کے نیچے کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ جب جھک کر دیکھا تو جونز دوبارہ اس کے نیچے موجود تھا۔ 3 ماہ کی جیل اس کا مقدر بنی۔ تیسری مرتبہ 15 مارچ 1841 کو ایک بار پھر جونز مکین محل کے اندر گھس آیا۔ عدالت بھی اس کی ان حرکتوں سے بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ عدالت کو بھی اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس ننھے عاشق کے ساتھ کیا کرے، وہ اس ننھے عاشق پر کون سی شیک لگائے، اور وہ اس کو ساری عمر جیل میں رکھنے سے بھی قاصر تھے۔ ایک مرتبہ پھر اس کو 3 ماہ قید کا حقدار ٹھہرایا گیا۔ پہلی سزا نرم تھی، اس بار قید میں مشقت دی گئی۔ 15 جون 1841 کو رہائی کے بعد اسے نیوی جوائن کرنے کی پیشکش ہوئی۔ ملکہ وکٹوریہ اور اس کا محل صرف اسی طریقے سے نجات پا سکتا تھا۔ حکومت کا خیال تھا کہ جونز گہرے پانیوں میں رہے گا تو ملکہ وکٹوریہ کو بھول جائے گا، لیکن جونز نے سادگی سے اس نوکری کی پیشکش سے انکار کر دیا۔ جونز بہت صاحب کردار تھا، پاگل یا کھپتی نہ تھا، بس اکڑ اور موڈ کا پکا تھا۔ حکومت نے اس بار اسے زبردستی سمندری سفر پر برازیل بھیج دیا، جہاں وہ 6 سال تک قید رہا۔ دوران قید اسے نشے کی لت لگی اور چوری چکاری کرنے لگا۔ وہ ملکہ وکٹوریہ کے اس محل کو کیسے بھول سکتا تھا؟ تو وہ دوبارہ ایک بار پھر برطانیہ واپس آ گیا، لیکن دھر لیا گیا۔ اس بار حکومت نے اسے آسٹریلیا ملک بدر کر دیا۔ ادھر وہ چھوٹی موٹی چیزیں بیچ کر گزارا کرتا اور لندن جانے کے لیے ٹکٹ کے لیے پیسے اکٹھے کرتا۔ اس نے وہاں سے کئی بار فرار کی کوشش بھی کی مگر ناکام رہا۔ آسٹریلیا ہی میں جونز نے اپنا نام تھامس جیمز رکھ لیا۔ 1893 میں دریائے مچل کے گہرے پانیوں میں ایک لاش ملی۔ وہ لاش تھامس جیمز کی تھی۔ وہ نشے کی حالت میں دریا کے کنارے پر بیٹھا تھا اور وہیں سے وہ دریا کے اندر گر گیا۔ دوستو، محبت ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی شخص بھی اسے چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتا۔ محبت اگر انسانوں سے ہو، چیزوں سے ہو یا اللہ سے ہو، اگر آپ کو کسی بھی چیز سے محبت ہوگی تو وہ چیز آپ کے ذہن پر سوار رہے گی اور آپ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے۔ اس لیے انسانوں اور چیزوں سے محبت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے، کہ اگر اپنے ہوش و حواس کھوئے بھی تو غلط راستے پر نہ چلے۔ آج کے اس دور میں لوگ بہت زیادہ خود غرض ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑی بلا چیز سمجھنے لگے ہیں، لیکن جب کہ حقیقت یہ ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک چیز نے اپنا زوال، اپنی موت کا سامنا ضرور کرنا ہے، کسی نے آج اور کسی نے کل۔